अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आज शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह का दौरा किया। उन्होंने वहां इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया और पाक अफगान सरहद पर बाढ़ का मुआयना भी किया। ISPR और PM हाउस से जारी होने वाली एक मुश्तरका जो प्रेस रिलीज़ थी उसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान और इसकी अफवाज ने जो कुछ किया है वो किसी और मुल्क और इसकी फ़ौज ने नहीं किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ऐसी कोई जंग मुल्क में दोबारा नहीं लड़ेंगे। हम सरहदों से पार अफ़गानिस्तान में भी अमन चाहते हैं। हम अफ़गान अमन अमल में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन होना पाकिस्तान में देर पा अमन के लिए नहायत अहम है। नाज़रीन, माजी में मीरान तालिबान का गढ़ समझा जाता था। पाकिस्तान में फिर दहशत गर्दी की जो लहर उठी है उसे लोग बहुत खौफज़दा हो गए हैं। जुमे के रोज़ कबायली इलाके ज़िला औरंगज़ई तहसील कलाया के बाज़ार में धमाका हुआ, जिसमें 34 अफराद जाँ बहक हुए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म का दौरा मीरान शाह यकीनन हौसला अफजा था, लेकिन औरंगज़ई के धमाके ने हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। हमारे नुमाइंदे अलीम हैदर ने औरंगज़ई से हमें ये धमाका जिला औरंगज़ई तहसील कलाया में लगने वाले हफ्तावार मेले में हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये धमाका खुदकुश नौइयत का था या फिर किसी कार में नस्ब किया गया बम था। शहीद होने वालों में अपने खानदान के वाहिद कफील औरंगज़ई खान के बच्चे अपने वालिद की राह देख रहे हैं। मैं भी महसूस हो रहा था, मुझे बहुत ज्यादा किया है। तो क्या वजह है, मेरा क्या कसूर है? ये छोटा छोटा बेटा है, देखो एक बेटी है, 2 बेटा है, और इसका क्या कसूर है? सब ये लोग देखो कितना लोग हैं, इसके कोई आदमी धमाका किया, कितना तबाही किया। सरकारी सतह पर पाकिस्तान दाइश की मुल्क में मौजूदगी से इनकार करता है, लेकिन इस धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। जख्मी होने वाले अफराद को इलाके के मुकामी अस्पताल में नाकाफी सहूलियात की वजह से पेशावर और कोहाट में मुंतकिल किया गया। इसमें डॉक्टरों की भी बहुत कमी है, क्योंकि हम 2 डॉक्टर थे एमओ इधर, और 2 डॉक्टर इतने बड़े सानिए के लिए नाकाफी है। उसके साथ साथ इधर मशीनरी, इधर की ओटी बिल्कुल नकारा है। कोई ऑपरेशन, कोई मामूली छोटा सा माइनर केस भी नहीं हो सकता। और साथ साथ जो दूसरे टेक्निकल स्टाफ है नीचे, वो भी बहुत कम थी। हमने पूरे लोअर औरंगज़ई एजेंसी से बुलाया, लेकिन उन्होंने आते आते टाइम लग चुकी थी उसमें। हमारे पास 2 एम्बुलेंसेस हैं, जिसमें एक नकारा है बिल्कुल, और सिर्फ सिंगल एक ही एम्बुलेंस थी। माजी में औरंगज़ई के इलाके में शदीद फिरका वराना कशीदगी पाई जाती रही है, और यहाँ पर फिरका वराना बुनियादों पर हलाकतों के वाक़यात भी पेश आते रहे हैं। धमाके में हिंदू बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद भी जाँ बहक हुए। अच्छा, ये बताएं कि आप हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? अच्छा ठीक। तो हाँ, कौन कौन इसमें वो हुआ है, चल बसा है? ये भाई, बाप, चाचा चल जाए, ये याद आ रही। बहुत दुखी परेशान है। इलाके के लोगों का कहना है कि चेक पोस्टों पर सख्ती के बावजूद धमाका होना एक सवालिया निशान है। बावजूद इसके कि यहाँ चेक पोस्टों पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, मैं यहाँ पे इस इदारे की ज़िम्मेदारी में मुझ पे है, और यहाँ मरकज़ी जो मस्जिद है उसकी खिताबत के फ़र्ज़ भी मैं अंजाम देता हूँ। जब भी मैं तेरा दाखिल होता हूँ तो मुझे भी रोकते हैं, बाकायदा एंट्री करते हैं। जब मेरी इस तरह सूरत हाल है तो अवाम उन्नास को तो वाज़ेह है। अब इस सूरत हाल में जगह जगह चेक पोस्ट है, जगह जगह तलाशी, और इसके बावजूद जब ये धमाका होता है तो ये एक सवालिया निशान है। हम लोग जब अपने इलाके में दाखिल होते हैं, अपने चेक पोस्टों पे जितने चेक पोस्टें हैं, हमारे शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि कहाँ से हैं और कौन से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे जेबों में जो है ना, जो शनाख्ती कार्ड जो है ना, 1-2 महीनों में वो पड़ जाते हैं दिखा के, और ये मुझे नहीं पता चलता कि ये लोग कहाँ से आते हैं, ये क्यों आते हैं। इलाके की खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बायस बाकायदा FIR तो नहीं काटी गई, अलबत्ता कागजी कार्रवाई के लिए एक सादा कागज़ पर वाक़े की रिपोर्ट दर्ज की गई है। औरंगज़ई कबाइल का कहना है कि दुश्मन के इस किस्म के हथकंडों से हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए हमारी जान, माल, सब कुछ कुर्बान है। कैमरामैन मोहम्मद बासित के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज़ कोहाट।
इस वक्त हमारे साथ हैं रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, तज्ज़िया कार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशंस भी लिखी हैं अफ़गान पाकिस्तान अमूर और तालिबान की हरकत के ऊपर। हमारे साथ इंतज़ार खादिम हैं, वो अफ़गानिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, काबुल से मुसन्निफ़ हैं, स्कॉलर हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं इस इशू के ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें काबुल से ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच मैम। रहीमुल्लाह साहब, ये जो हमला हुआ है औरकज़ई के अंदर, अभी तक तो ये भी तायुन नहीं किया गया क्या ये बम नस्ब था या ये खुदकुश हमला आवर था, और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इसके ऊपर भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे। चूँकि आप पेशावर में हैं, करीब हैं, आपके पास क्या खबर है? देखिए, इसके बारे में सरकारी हुकाम बड़ी मुतज़ाद बातें कर रहे थे। शुरू में कहा गया कि ये जो बारूदी मवाद था ये मोटरसाइकिल में रखा गया, बाद में कहा कि नहीं ये बाईसाइकिल में रखा गया, इसके अलावा और भी बातें की गई। तो इसलिए ये खुदकुश हमला तो शायद नहीं है। हालांकि जो वहाँ पे ऐनी शाहिद हैं उन्होंने कहा था कि एक लड़का, उसका चेहरा जो है वो छुपा हुआ था और वो मोटरसाइकिल के ऊपर आया और फिर वो चला गया, उसके बाद धमाका हुआ। तो मेरे ख़्याल में जो लोग तहकीकात कर रहे हैं उन्होंने अभी कोई हतमी बात तो नहीं की है और हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर यह है कि इसमें एक फ़िरका वरीयत का भी एक अंसर है, क्योंकि ये जो कलाया है, जो मेला लगता है, यहाँ पे अक्सर अहले तशी आते हैं और उनको निशाना बनाया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि इसमें उनका हाथ नहीं है। अगर उनका नहीं है तो फिर किसका है? मगर दाइश ने तो ये जिम्मेदारी कबूल की है ना रहीमुल्लाह साहब, दाइश ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया है, मगर पाकिस्तानी हुकाम जो हैं उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे है कि जी दाइश का कोई वजूद नहीं पाकिस्तान के अंदर, और ये जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं यही अपने आप को मुंसलिक करना चाह रही हैं दाइश से। जी बिल्कुल, दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, लेकिन जिस तरह पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, ख़ासतौर में बलूचिस्तान में जो हमले हुए, तो फिर इन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की। दाइश ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हम लोग अभी भी तहकीकात कर रहे हैं कि इसमें दाइश का हाथ है या नहीं है। और दाइश के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ वही पुराना मौक़िफ़ है कि यहाँ पे दाइश मुनज़्ज़म तौर पर मौजूद नहीं है और वो समझते हैं कि दाइश जो है वो ख़ुद तो उसका वजूद नहीं है, लेकिन उसके जो इत्तेहादी हैं, लश्कर जंगवी है, लश्कर जंगवी आलमी है और तंजीमें हैं, तो वो कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर वो दाइश के नाम से ज़िम्मेदारी कबूल करती हैं। लेकिन चूँकि ये अहले तशी को निशाना बनाया गया औरकज़ई में, कलाया में, जो वहाँ का ज़िला हेडक्वार्टर भी है, इसका मतलब ये है कि दाइश की ये यानी ज़िम्मेदारी जो कबूल की है इसमें काफ़ी हद तक सदाकत हो सकती है। हमने उसी दिन देखा कि कराची के अंदर भी एक अटैक हो जाता है, दोनों अटैक्स एक ही दिन के ऊपर होते हैं। तो ये एक BLA क्लेम करता है, एक दाइश क्लेम करता है, मगर ये ताज्जुब की बात नहीं है कि एक ही दिन के अंदर कैसे ये दोनों अटैक हो गए और इसके अंदर कोई लिंक के ऊपर कोई काम हो रहा है, या आप देखते? देखिए, मेरे ख्याल में तो बराह रास्त तो कोई लिंक नहीं है, क्योंकि एक बलोच सेपरेटिस्ट ने किया और BLA ने फ़ौरन ज़िम्मेदारी कबूल कर ली, दाइश ने कुछ अरसे के बाद कबूल की। आप देखें, औरकज़ई एजेंसी जो है या डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसकी बॉर्डर अफ़गानिस्तान से नहीं मिलती। ये वाहिद एक एजेंसी या कबायली ज़िला है 7 में से जिसकी बॉर्डर अफ़गानिस्तान से नहीं मिलती। तो वहाँ से अफ़गानिस्तान से आना औरकज़ई में आसान नहीं है। आपको कुर्रम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट या वज़ीरिस्तान वगैरह से गुज़र कर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग थे दाइश के या जो भी थे जिन्होंने हमला किया, ये वहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए आसान था कि वो वहाँ पे जाएं और हमला करें। और एक वो और बात जहन में रहे कि जो दाइश खुरासान जब यहाँ पे नमूदार हुई 2014 में, उसके जो पहले अमीर थे वो औरकज़ई के रहने वाले थे, हाफिज सईद खान औरकज़ई। वो पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर थे औरकज़ई के, बाद में वो दाइश में शामिल हुए। तो यहाँ पे इनका असर है, इसलिए हम इनके ऊपर शक कर सकते हैं और मेरे ख्याल में ये हमला इन्होंने किया होगा जब तक कोई और ये क्लेम न करे। जो कराची का हमला है वो तो BLA की जो कैपेसिटी है हमला करने की, पहले वो बलूचिस्तान में
حملے کرتے تھے اور ابھی کراچی میں ایک بڑا حملہ، ایک بڑا ٹارگٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو خودکش حملے بھی کر سکتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ایک خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. دلبدین کے ریحان بلوچ نامی، جی ہاں، دلبدین میں ریحان بلوچ نامی ایک ملیٹنٹ نے اپنی ویڈیو بھی جاری کی تھی حملہ کرنے سے پہلے، اور وہ BLA کا کمانڈر اسلم بلوچ کا بیٹا تھا. تو میرے خیال میں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ BLA اگر اس طرح کے حملے بلوچستان سے باہر کر سکتی ہے تو اس کے علاوہ جو اور وہاں پہ بلوچ سیپریٹسٹ کی تنظیمیں ہیں وہ بھی چاہیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ اس طرح کے حملے کریں. تو یہ ایک نیا خطرہ ہے. قطع کلامی معاف BLA بازی کے اندر ایک طرف سے ہماری حکومت یہ کہتی رہی کہ ہم BLA کی کمر توڑ چکے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے BLA سے بہت سارے جو انسرجنٹس تھے وہ نیچے آئے پہاڑوں سے اور انہوں نے اپنے ہتھیار بھی رکھ دیے. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جی BLA کے پاس تو اب وہ کیپیسٹی بھی نہیں رہ گئی. تو پھر یکدم یہ کیسے کیپیسٹی آئی؟ اور ان کا تو موڈس اپرینڈی جو تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا، یہ تو زیادہ تر سوسائڈ بامبنگ کی طرف نہیں جاتے تھے. تو وائی دس شفٹ؟ کیا BLA جو ہے اس کو ہیر بہاری لیڈ کر رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور لیڈ کر رہا ہے، کوئی اور عناصر ہیں who have taken over BLA and it's no longer the BLA that it started out as؟ دیکھیں میرا خیال تو یہ ہے کہ وہاں BLA پہلے بڑی تنظیم تھی، بعد میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے جو کافی انہوں نے حملے کیے اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مکران ہی میں ہیں، وہ کہیں نہیں گئے، وہیں پر اپنے فائٹرز کو لیڈ کر رہے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں. ہربیار جو ہیں وہ UK میں ہیں، اور اس طرح برہمنادہ بگتی جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہیں. تو یہ ایک بات سامنے آئی تھی کہ یہ BLA اور BLA کے جو اپنے علاقے ہیں وہاں پر بھی حملوں میں کچھ کمی آئی تھی. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک شفٹ ہے، یہ ایک اس کی کیپیسٹی میں کوئی اضافہ ہوا ہے، یا کچھ اور لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں، یہ سوسائڈ بامبنگ کی طرف آ رہے ہیں. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اور حملے ہیں اس کے علاوہ وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں. میرے خیال میں ایک تبدیلی، اور اس لیے میں نے کہا کہ بلوچستان سے نکل کر اتنا ایک اہم ٹارگٹ کراچی میں چینی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کرنا اور خودکش حملے کرنا، اپنے 3 فائٹرز کو سیکریفائز کرنا، یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. اورکزئی کے اوپر اگر بات کریں تو وہاں پہ سکھ برادری کافی زیادہ رہتی تھی، ہندو برادری کافی رہتی تھی، اب رہتی ہے بھی، اور ان کے کچھ کاروبار بھی تھے. مگر اب ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی چونکہ یہ تیسرا حملہ ہے اورکزئی کے اندر، تو اب ہم یہاں پہ مزید اور رہنا نہیں چاہتے اور ہم ہجرت کر کے کہیں اور جا رہے ہیں. تو وہاں پہ کیا سچویشن ہے لوکلز کے ساتھ؟ دیکھیں یہ اورکزئی اور خیبر کی ایک مشترکہ وادی تیرہ ہے. تیرہ جو ہے وہ دونوں جو قبائلی ضلع ہیں اس میں وہ آتی ہے، اورکزئی میں اور خیبر میں. اور یہاں پہ کافی سکھ خاندان تھے، ہندو تو کم تھے لیکن سکھ بہت زیادہ تھے. اس سے پہلے جب ان کے اوپر حملے ہوئے تو یہ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے، اور کئی ان میں سے لوگ جو ہے پشاور آئے اور کچھ بعد میں پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی گئے. اور ابھی مزید لوگ بھی ظاہر آئیں گے جو ابھی تک وہاں موجود تھے، اور ان کو شاید ابھی خطرہ بھی کم ہو گیا تھا. مگر یہ بتائیے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ جی اس طرح کے ایسے لوکل گروپس ہیں جو اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں داعش سے، مگر یہ ممکن نہیں ہے چونکہ اورکزئی جو ہے اس کی حدود جو ہے وہ افغانستان کو نہیں لگتی، تو یہ لوکل ہی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش کا جو نیٹ ورک جس کا ہم وجود سے ہم انکار کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے، ان کے سمپتھائزرز ہیں جس صورتحال میں بھی ہوں، مگر ہیں ضرور. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ حکیم اللہ مسعود تحریک طالبان پاکستان کا جو امیر تھا، جو بعد میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا، کافی عرصہ وہ بھی اورکزئی میں رہا. اس وقت تحریک طالبان کا وہ نائب امیر تھا، بیت اللہ مسعود زندہ تھا. بعد میں جب بیت اللہ مسعود ڈرون حملے میں مارا گیا جنوبی وزیرستان میں، تو پھر حکیم اللہ مسعود. تو یہاں پر ایک تو طالبان کا کافی ایک اثر تھا، یہاں پہ ان کے فائٹرز تھے، اور وہی اکثر لوگ پھر بعد میں داعش میں شامل ہو گئے. حافظ سعید خان اورکزئی نے ان کی قیادت کی، اور میرے خیال میں
ان کا یہاں پر ابھی بھی اثر ہے، یعنی ان کے لوگ بھی ہوں گے، ان کے سہولت کار بھی ہوں گے، ان کا آنا جانا بھی ہوگا. یہ افغانستان فرار ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے. لوور اورکزئی میں یہ حملہ ہوا ہے، کلایا لوور اورکزئی میں ہے. جی بالکل. یہاں تو فوجی کارروائی سب سے پہلے ہو گئی تھی، یہ علاقہ سب سے پہلے کلیئر ہو گیا تھا. یہاں پہ لوگوں کی جو بے گھر ہوئے واپسی ہو گئی تھی. اپر اورکزئی جو ہے، مامو زئی کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ آخر میں کارروائی ہوئی اور اس کو کلیئر کیا گیا. تو کافی عرصہ ہو گیا، لوگوں کی واپسی بھی ہو گئی ہے. لیکن یہ جو لوگ واپس آئے ہیں، ممکن ہے ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ ملیٹنٹس ہوں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ شمالی وزیرستان میں بھی ایسا ہوا ہے. مگر رحیم اللہ صاحب، اس علاقے میں جو ہمارا رپورٹر بھی ہمیں بتا رہا ہے، بہت سارے چیک پوسٹس ہیں، تو اٹس اے ویری بگ سیکیورٹی لیپ. ظاہر ہے جب ایسا حملہ ہو جاتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے، تو پھر تو سیکیورٹی کہیں نہ کہیں پر کم ہے. چیک پوسٹ جو ہیں وہ ایفیکٹیو نہیں ہیں. یہ ظاہر یہ سوال تو اٹھے گا، اور کس کی ذمہ داری ہے یہ بھی ظاہر ہے سامنے آنا چاہیے. جی، چونکہ آپ بہت دیر سے اس علاقے کو کور کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک لل آیا جس کے اندر پچھلے 2 سالوں کے اندر اتنے دھماکے نہیں ہوئے جو پہلے ایک زمانے میں پاکستان میں ہوتے تھے. مگر اب پھر سے اورکزئی کے اندر ایک دھماکہ ہو جانا، پھر چائنیز قونصلیٹ کے اوپر ایک اٹیک ہونا، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یکدم یہ تیزی کیسے آئی ہے؟ چونکہ سردیوں کا مہینہ ہے، وہاں پہ تو جنگ بھی رک جاتی ہے افغانستان میں کچھ علاقوں کے اندر. میرے خیال میں یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی پلاننگ تو ہر وقت رہتی ہے، یہ سردی یا گرمی کی بات شاید نہیں ہے. ان کو جب بھی موقع ملے گا، جہاں پہ سیکیورٹی کچھ کم ہوگی، جہاں پہ ان کو ایک چانس ملا ہے کہ آئی ڈی پیز واپس آ رہے ہیں، ان کی صفوں میں بھی آ سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور یہ جو چونکہ ابھی فاٹا کا مرجر ہو گیا، وہ ضلع بن گئے ہیں، وہاں پہ نیا نظام ابھی لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے حملے کر کے حالات کو خراب کر سکتے ہیں. دیکھیں، فوجی حکام سے جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ 7، 8، 9 ہزار ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار اور لشکر اسلام، ان کے لوگ، داعش کے لوگ یہ افغانستان میں موجود ہیں، اور وہاں سے یہ پلاننگ کرتے ہیں اور حملے کرتے ہیں. اگر اتنے لوگ واقعی ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کے پاس خودکش حملہ آور بھی ہیں، اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور حملے کرتے ہیں. لیکن وہ بڑے بڑے حملے رک گئے ہیں یا وہ کم ہو گئے ہیں. جی اور بالکل یہی حال بلوچستان میں بھی ہے، وہاں پر بھی حملوں میں کمی آئی ہے. Rahim Ullah Saab has said that, there has been allegations from the Pakistan side that Daesh is very much operating from in Afghanistan and operating within Pakistan. We saw a big bomb blast in Lower Orakzai, which killed over 34 people. So, do you believe that Daesh, now that it has control over certain areas of Afghanistan, that it is allowed to operate over here with more impunity? Well, I respect the resentment of Pakistan that they say that ISIS has been operating in Afghanistan. Well, we still breathe paranoia. The Afghan government and the Afghan people are just complaining for the last 17 years that the terrorism in Afghanistan has been sponsored actively by Pakistan. And there has been report that among ISIS in Afghanistan, there has been 12,000 Pakistanis operating on the two sides of the border. Now, when we say terrorism, when we say the blood-curdling incidents that happen on the both sides, I think that's a giant enemy. And you may better understand, and the Pakistani government may better understand, that terrorism does not know boundaries. And that's how the Afghan government and Pakistani government should work together to remove this giant enemy. All right, Intezar Khadim Saab, thank you so much for joining us from Kabul. Rahim Ullah Yousafzai Saab, thank you so much. आपने हमें join किया पेशावर से. नाजरीन, इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं. वक्फे के बाद हम आपको कराची लेके जाएंगे और बताएंगे कि जो तहकीकात कराची के अंदर हो रही है उसके अंदर से क्या क्या निकला है. ये सब कुछ एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. जिस्तन और औरकज़ई में बम धमाका हुआ, उसी दिन कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई. ताहम इसमें 2 पुलिस एहलकार और वीज़े के लिए आने वाले बाप बेटा भी शहीद.
حملے کرنے والے 3 دہشت گرد مارے گئے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور حملے آوروں نے پہلے ناظرین چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، پھر ہینڈ گرینیڈ سے دھماکہ کیا اور رینجرز اور پولیس موقع پر پہنچی۔ حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز میں تقریباً 1 گھنٹے تک ناظرین یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، اور حملے کو ناکام بنانے میں ایس ایس پی سہائے تالپور جو تھیں وہ پیش رہیں، اور سہائے تالپور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو لیڈ بھی کر رہی تھیں۔ ناؤ شی از ریئلی بیکم اے اسٹار ان پاکستان۔ ناظرین دھماکے کی ذمہ داری جو ہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی تھی، جو کہ ایک بلوچ تنظیم ہے جس کو حکومت نے 2009 میں کالعدم قرار دیا تھا۔ چینی کونسلر پر حملے کا مقدمہ جلا وطن بلوچ رہنما ہیر بیار مری سمیت 13 افراد کے خلاف دائر کیا گیا ہے، جس میں ان پر ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاری کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو را کی حمایت ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز کے اندر طاہر عالم خان صاحب، آپ سابق آئی جی اسلام آباد ہیں، اور آپ 2014 سے 2016 تک جو تھے وہ آپ اسلام آباد میں اور آپ نے کتاب بھی لکھی ہے مخبر کہانی، جو ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے، اور ہمیں ضیاء الرحمان صاحب جوائن کر رہے ہیں، کراچی سے سینئر صحافی ہیں کراچی کے، اور بہت کم ایسے جرنلسٹ رہ گئے ہیں جو اب بیٹ پہ کام کرتے ہیں، تو ان کی جو بیٹ ہے وہ کئی عرصے سے یہ ان تنظیموں کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں، اور دہشت گرد جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ضیاء۔ یہ بتائیے، آپ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ حملہ ہوا، ابھی تک کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں۔ ایک رپورٹ یہ بھی آئی کہ جی ایک خودکش حملہ آور تھا مگر اس کے پاس وہ جیکٹ نہیں تھی۔ بالکل، جیکٹ برآمد ہوئی ان کے قبضے سے، جب بیسکلی آئے تھے خودکش حملہ کرنے کے لیے، مگر ٹرینڈ نہیں تھے یا ان ایکسپیرینس تھے، تو اپنی جیکٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پھر فائرنگ میں مارے گئے، پولیس والوں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ طالبان گروپ یا شدت پسند گروپ، اسلامی شدت پسند گروپ خودکش حملے کرتے تھے، مگر یہ بلوچ جو گروپس ہیں، سیپریٹسٹ گروپ ہیں، اب انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اگست میں بلوچستان کے علاقے دل بندین میں انہوں نے ایک چینی انجینئر سے کانوائے پر حملہ کیا تھا۔ جی، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا پروگرام کے پہلے سے، جی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، مگر یہ بتائیے ضیاء صاحب کہ جس طرح کہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سوسائڈ جیکٹ تو وہ گاڑی کے اندر ہی چھوڑ گئے، تو obviously they were not that trained۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بات یہ کہ کراچی کبھی بھی اتنا زیادہ بلوچ تنظیموں کا پرائیورٹی نہیں رہی ہے۔ ان کے زیادہ تر اٹیک جو ہوئے بلوچستان کے ایریاز میں ہوئے تھے۔ کراچی کے اندر اور وائلنٹ گروپس تھے، جیسے ٹی ٹی پی تھی، لیاری گینگز تھی، یا سیکٹیرین گروپ تھے، لشکر جنگوی، صحیح ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فوکس بھی بیسکلی وہ گروپ تھے۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو بی ایل اے یا اور جو بلوچ کالعدم تنظیمیں ہیں، انہوں نے اب بلوچستان میں آپریشن تیزی کی وجہ سے انہوں نے فوکس چینج کر دیا ہے، اور اب انہوں نے کراچی کا رخ کر دیا ہے، اور یہ حملہ جو ہے یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ نو دے آر لوکنگ نیو ٹارگیٹس۔ اچھا، مگر طاہر صاحب یہ بتائیے، چونکہ آپ کراچی میں بھی 1 سال سرو کر چکے ہیں، ہب سے یہ آئے ہیں، ہب اور کراچی کے درمیان بتھیری چیک پوسٹ ہیں، تو یہ کیسے گرینیڈز لے کے اور سوسائڈ جیکٹس لے کے ہب تک مطلب ادھر کراچی تک پہنچ گئے؟ ہب سے دیکھیں، چیک پوسٹوں پر ہر ایک شخص کی فردن تلاشی نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ جو ہیں نکل جاتے ہیں، بہت جو ہیں جن کی تلاشی ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی بہت کم ہیں جو پکڑ جاتے ہیں۔ ایک قسم کا چیک پوسٹ ہے، ایک قسم کا ڈیٹرنٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن بہرحال لوگ مینج کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جتنی زیادہ آبادی ہے، جتنی زیادہ ٹریفک ہے، تو ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی کے لیے، اور اس طرح کے ایکوپمنٹ بھی نہیں ہوتے جو چیک پوسٹوں پر کہ وہ پتہ کر سکیں کہ فلاں شخص کے سامان کے اندر ہینڈ گرینیڈ ہے، اسلحہ ہے۔ یہ ویسے بھی پتہ کرنا بہت مشکل ہے، ماسوائے یہ۔ مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کراچی کے اندر ایسے ٹھکانے ہیں یا ایسے سیف ہیونز ہیں بلوچ نیشنلسٹ کے لیے جس کے نتیجے کے اندر ان کو حوصلہ بھی ملتا ہے، ان کو چھپایا بھی جاتا ہے ایک طریقے سے؟ ڈیفینیٹلی ایک تو کراچی کے ساتھ ہی بلوچستان کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، اور کراچی میں تمام ہی نیشنلٹی کے لوگ موجود ہیں، اور کراچی میں آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی ٹیررزم کا بہت غلبہ رہا ہے کراچی میں، اور بہت سے ٹیررسٹ یہاں پکڑے گئے ہیں اور بے انتہا مارے بھی گئے ہیں اس یہاں پر،
اور ابھی اللہ کا شکر تھا کہ ٹیررزم کے واقعات کراچی میں کم ہو گئے تھے، مگر ایک دم پھر سے ایک لہر آئی ہے. جی ضیاء صاحب، آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک کی تو شناخت ہو گئی ہے، ایک جو مارا گیا تھا دہشت گرد وہ تو پاکستان سے تھا، مگر 2 کی شناخت نہیں ہو پائی. تو ناظرین، آج ہم نے ویسے انوائٹ تو کیا تھا پولیس حکام کو کہ وہ آئیں اور ہمارے سے بات کریں، اور ہم نے سندھ حکومت سے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، مگر اس کے اوپر تمام انتظامیہ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. تو ضیاء، آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ بالکل ابھی تک تحقیقات جاری ہے، ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے یہ 2 اور کون تھے. جیسا کہ آپ نے ان سے پہلے پوچھا کہ کراچی میں، تو کراچی کے اندر بہت بڑی ایک بلوچ پاپولیشن رہتی ہے، تو ماضی میں بھی یہاں پر مختلف جو گروپ ہیں BLA BRA BLF ان کے بھی کافی لوگ رہے ہیں. اور یہ بارڈر کی آپ نے جو بات کی ہب چوکی سے، تو پورے سندھ میں بلوچستان سندھ کا جو بارڈر ہے وہ کافی جگہ ملتا ہے، اور یہاں پر کوئی ایسا کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، بارڈر سیکیورٹی انٹرپرونشل، کوئی آیا جا نہ سکے. تو اٹ از ویری ایزی فار دیم ٹو کراس دا بارڈر اینڈ کم ٹو کراچی. اچھا، سو یو تھنک اٹس ویری ایزی فار دیم، بٹ آئی مین آئی اگین آسک یو کہ دیکھیے ایک طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ اسلم اچھو جو ہے وہ دلی کے میکس ہاسپٹل میں جو ہے زیر علاج ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ وہی ماسٹر مائنڈ ہے. پھر کہیں اور جگہ بتایا گیا کہ ہیر بیار مری جو کے بیٹے ہیں وہ جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہے، اور اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس وقت UK میں ہیں. تو ہمارا تو UK کے ساتھ ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، اور ہم نے پہلے بھی مانگا تھا کہ جی ہیر بیار مری کو ہم ایکسٹراڈائٹ کر دیں. آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور کے اندر تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہم ان کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کر سکتے چونکہ کوئی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم UK کے انگلینڈ کے جو لاز ہیں وہ بڑے سخت ہیں. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ان کو کوئی ٹھوس شواہد ملے ہیں؟ اصل میں جن کا نام لیا آپ نے، خیر بیار مری یا استاد اسلم، یہ سارے بیسکلی BLA کی جو لیڈرشپ ہے، سینٹرل لیڈرشپ، یہ ان کے نام ہے. تو لازمی بات ہے کہ ان کی ڈائریکشن یا ان کے صلاح مشورے سے یہ چیز ہوا ہوگا. تو انہوں نے بیسکلی ان لیڈرشپ کو بیسک نومینیٹ کیا ہے، اور یہ پریشر ڈالیں گے میرے خیال میں برطانوی گورنمنٹ پہ کہ جو ان کی لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کو ہینڈ اوور کرے. مجھے تو اس بارے میں معلومات دی ہے کہ کس حد تک دونوں حکومتوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مگر دے ہیو ٹو شو سم ایویڈنسز اور وہ ٹھوس ثبوت کے بغیر ہم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. طاہر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ جب بھی ہم مانگتے ہیں کہ جی کوئی ٹھوس شواہد ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا پتہ چلا، اب دیکھیں نا 3 گھنٹے کے اندر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہمیں معلوم پڑ گیا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. تو اگر اتنی اچھی کارکردگی تھی تو آپ روک کیوں نہیں لیا آپ نے اس بام بلاسٹ کو؟ تو یہ سوال تو سب کے دماغ میں ہے اور اٹھتا ہے. دیکھیں، ماسٹر مائنڈ تو جیسا کہ ضیاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشر ڈالنے کے لیے بھی، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہی لوگ پیچھے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، اور تمام کچھ چاہے وہ لندن سے بیٹھ کے بھی اسی طرح ایکٹیو ہیں جیسے وہ پاکستان میں بیٹھ کر ہوں. تو ان کا نام میرا خیال اس حوالے سے نامزد کیا گیا. اب آگے آ جاتی ہے ثبوت کی بات، پروف کی بات. تو پروف ملنا، جو ابیٹر ہے یا جو انسٹرکشن دینے والا بندہ ہے اس کے خلاف پروف ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہی مسئلہ نہیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر دیکھیے بات تب ہوتی ہے جب ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہندوستانیوں کو فیس کرتے ہیں. وہ ہمارے سامنے ڈوسیز رکھتے ہیں، ٹھوس ثبوت رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ، اور وہ امریکنوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، وہ چائنیز کے ساتھ بھی کرتے ہیں، برٹش کے ساتھ بھی کرتے ہیں. مگر جب ہم پوچھتے ہیں اپنے میں کسی کی پرٹیکولر حکومت کی بات نہیں کر رہی، کسی سے بھی ہم پوچھیں اتھارٹیز سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس شواہد ہیں مگر ہم بتا نہیں رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انفیکٹ ایک تو میرا خیال ہے کہ کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں کی جاتی اس قسم کے ملزموں کو لانے کے لیے. دوسرے، برٹش گورنمنٹ ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو، اس کی اپنی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے جس کے تحت آپ دیکھیں الطاف حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کتنے ثبوت ہیں لیکن ان کو حوالے نہیں کیا گیا پاکستانی حکومت کے. وہ ثبوت تو انہوں نے خود انویسٹیگیٹ کیے نا. اگر آپ کو یاد ہو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے انویسٹیگیٹ کیا اور منی لانڈرنگ کے اندر تو کم از کم ان کو کلین چٹ مل گئی تھی. ہاں، اور لیکن بہرحال پاکستان میں بہت سی کرمنل ایکٹیویٹیز میں اور ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں وہ شامل رہے، اور ان کا نام ہے بے شمار مقدمات میں، وہ پروکلیمڈ offenders ہیں، لیکن وہ انہیں پاکستان کے حوالے نہیں
ब्रिटेन कर रहा। इसी तरह हरिबार मरीज जो हैं, अगर इस वाक़े में उनका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं मिल रहा, तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं बलूचिस्तान में, बेशुमार दहशतगर्दी की ऐसी वारदात नहीं। तो फिर वो ज़िया साहब यही कह रहे हैं ना कि जब तक आपके पास ठोस सबूत नहीं होगा तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे और आपको कैसे कन्विंस करेंगे कि जी आपने उनके ऊपर जो है एक्शन लेना है। यही तो एक है। और हम जब हुकाम से बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हमें जो ग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो एविडेंस कलेक्ट करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, उनमें काबिलियत नहीं है, वो एविडेंस नहीं कलेक्ट कर सकते। इनफैक्ट किसी शख्स का, मुलजम का ये कह देना कि मुझे फला शख्स ने ये कहा था कि तुम ये काम करो, यानी फ़र्ज़ किया टेररिस्ट ये में से कोई बच जाता है या इनका कोई साथी अभी बाहर पकड़ा गया, जैसे पकड़े गए, वो ये कहता है कि मुझे हरिबार मरी ने लंदन से फ़ोन करके ये कहा था। वो जेल में कहता है या वो कन्फेशन होती है। हाँ, नहीं मेरी बात सुनो, उस कन्फेशन की भी कानून में अहमियत नहीं है। हाँ, जब नहीं तक कि वो अदालत के अदालत में वो ये स्टेटमेंट ना दे ट्रायल के दौरान, अगरचे पुलिस 164 का स्टेटमेंट जो है मजिस्ट्रेट से के सामने उसका रिकॉर्ड करवा लेती है मजिस्ट्रेट से, लेकिन वो भी खाली स्टेटमेंट काफी नहीं होती जब तक उसके साथ दूसरी एविडेंस ना हो। मगर मैं आपसे ब्रेक के बाद, हमें ब्रेक पे जाना है, मगर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि चूंकि मेरा चाइना दौरा जो था वो कामयाब था तो शायद उसके नतीजे के अंदर ये अटैक हुआ है। और हम इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह कादराबाद में अगस्त के महीने के अंदर भी कुछ चाइनीज़ थे, मुसल्लह अफराद थे और उनको भी पकड़ा गया, कुछ पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ। इन सब पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर फिर से उठी है। ज़िया साहब ये बताइए, चूँकि आप कराची में रिपोर्ट करते हैं और बहुत केयरफुली चीज़ों को देखते हैं, तो BLA की क्या ये कैपेसिटी है कि कराची के अंदर इस तरीके का उसने ये अटैक कर लिया? चूँकि क्लेम तो उन्होंने किया है, मगर हमने पहले कभी इस तरह का अटैक कराची के अंदर BLA की तरफ से नहीं देखा। अमूमन वो बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के अटैक्स करते हैं। सो हाउ कम दिस इज देयर एंट्री इनटू कराची? थिंक इसके जो कराची में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था सितंबर 2013 में, तो वो जो और ग्रुप से बेसिकली लश्कर जंगवी, TTP, ये जो एथनिक पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या सेक्टेरियन पार्टियाँ थी, उनको उन्होंने बड़ा टारगेट किया। और उसके साथ साथ जो एक सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी है JSMM, GSN मुत्तहदा महाज, जो भी एक बैंड आउटफिट है और जो भी चाइनीज़ इंजीनियर्स को जिसने माजी में टारगेट किया है, हल्के फुल्के धमाके किए, तो अब ये मालूम हुआ कि जो लॉ फोर्सेस है वो ये कहते हैं कि BLA और ये जो सिंधी नेशनलिस्ट है इनका एक नया गठजोड़ बना है कराची। और इस अटैक के बाद काफ़ी अरेस्ट भी हुए हैं लोग, काफ़ी इन्होंने क्रैक डाउन किया है अक्रॉस द प्रोविंस, जिसके अंदर जस्म, GSN मुत्तहदा महाज और BLA और जो अदर ग्रुप से BLF उनके लोग या उनके सस्पेक्ट्स को काफ़ी पकड़ा है। तो नाउ दे आर थिंकिंग, दे आर स्टार्टिंग अ क्रैक डाउन ऑन दीज लाइन्स के ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप है जो बेसिकली जो टारगेट करते हैं चाइनीज़ इंटरेस्ट को, तो अब इनका ये फोकस बढ़ गया है इस पे शुरू, क्योंकि अब ये इनको एक नया चैलेंज इमर्ज हो रहा है। जी नहीं, आप सही, आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा अच्छी होती है, मगर ये बताइए कि GSN महाज जो है मुत्तहदा महाज, इन्होंने तो माजी के अंदर डिनाई किया है, इन्होंने कहा है कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं है, और ये तो मुजाहरे भी करते हैं। और क्या मिलिटेंट विंग है इनका? और आप समझते हैं कि BLA का भी कोई मिलिटेंट विंग है? क्योंकि BLA भी बटी हुई है, आपको पता है कि जितने भी भाई हैं नवाब मरी के, उनके आपस में ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल, एक्चुअली अगर आप नेक्टा की लिस्ट देखें, जैसे आप कह रही है कि BLA या BLF या BRA बैंड हुई है, इस तरह GSN मुत्तहदा महाज भी बैंड हुई है। और वो जब अटैक करते हैं रेल की पटलियों पे या चाइनीज़ इंजीनियर्स पे, तो उन्हें सिंधु देश लिबरेशन आर्मी उनके पम्फलेट मिलते हैं। और कराची के अंदर भी माजी में चूँकि दे आर ऑल्सो अनएक्सपीरियंस्ड, तो एक इनका जो मिलिटेंट था वो बम्पर न था, वो मारा गया, एक स्कूटर पे बम लिया था वो मारा गया। तो माजी में ऐसी खबरें आई है। एक हफ्ते पहले जो कायदाबाद का इलाका है वहाँ जो अटैक हुआ था बाजार में, उनकी वो भी पुलिस वाले कह रहे हैं कि GSN मुत्तहदा महाज है, उनके ऊपर वो शक कर रहे हैं। तो ये अब एक नया गठजोड़ उभरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि GSN मुत्तहदा महाज इतनी, या जो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी थी, वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी कि वो कोई बड़े लेवल के अटैक कर सके जैसे चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे। तो मेरे ख्याल में जो BLA का जो एक्सपीरियंस रहा है बलूचिस्तान के इलाकों में, तो ये एक नया एक नेक्सस बन रहा है मेरे ख्याल में।
اور لا انفورسر جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور انہوں نے اس حوالے سے اس اٹیک کے بعد کافی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ دے ہیو پکڈ اپ مینی پیپل ان دس کنیکشن. اچھا, اور آپ نے کہا کہ جی کراچی کے اندر ان کے سیف ہیونز ہیں جہاں پہ ان کو سپورٹ مل سکتی ہے, مگر از دس دی ایمرجنس آف اے نیو ٹیرر آؤٹ فٹ ان پاکستان یو سی؟ دیکھیں کراچی میں چونکہ ان کا اٹیک پہلی دفعہ ہوا ہے, اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نئی اوریجن وہاں ہو رہی ہے, لیکن بہرحال بی ایل اے تو موجود ہے, اور جیسا کہ ضیاء الرحمان صاحب نے بتایا کہ کثیر آبادی ہے بلوچوں کی, اور ان میں ہم نہیں کرتے لیکن ٹیررسٹ ایلیمنٹ بہرحال موجود ہیں. اب کراچی میں ہوا یہ ہے, آپ دیکھیں گے 2013 میں جب آپریشن شروع ہوا تھا تو اس کا ٹارگٹ بھی جیسا کہ ضیاء الرحمان صاحب نے بتایا کہ بی ایل اے وغیرہ اتنا نہیں تھی, اور پھر یہ جو کراچی آپریشن ہے اب اس پچ پر بھی نہیں رہا, کافی وہ اب اس اور ہمیں طریقے یہ سے بھی کہا گیا کہ جی دہشت گردی کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو وین یو سے دیٹ, جب سیکیورٹی ایجنسیز ہماری حکومت ہمیں آ کے کہتی ہے کہ جی ہم نے بیک بون توڑ دی ہے دہشت گردوں کی, اور اس کے بعد اتنے بڑے دھماکے ہو جاتے ہیں, تو اگر ہم فگرز کے حساب سے ٹیررسٹ اٹیک کے فگرز کے حساب سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 250-300 کے واقعات ایک سال میں ہوتے تھے. اب 2017 میں صرف 20 واقعات ٹیررزم ریلیٹڈ ہوئے, اور 2018 میں اب تک 40 ہو چکے ہیں. تو اب 2017 کے بعد ایک دم 2018 میں کچھ اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اگر اس کو ہم کمپیئر کریں 2010 کے واقعات سے. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کراچی میں دیر پا امن کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو کراچی بہت بڑا شہر ہے, اس میں اس کی آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے, ہمارے پاس کوئی انفارمیشن کا نیٹ ورک پراپر نہیں ہے. یعنی پولیس کی اگر میں بات کروں تو پولیس ٹھیک ہے قربانی بھی دے رہی ہے, جیسا کہ انہوں نے کراچی کے اس واقعہ میں بھی چائنیز کی پروٹیکشن کی خاطر اپنی قربانی دی اپنی جانوں کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ اس وقت رزسٹ کرتے جو ابتدائی طور پر جو پولیس اہلکار شہید ہوئے تو یقیناً انہوں نے کامیاب ہو جانا تھا. اور کیونکہ جتنی مرضی لا انفورسمنٹ ایجنسی آ جائے, آپ کی بات مکمل ہو جائے جی, تو آپ باقی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی فردر؟ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کیا ریفارمز ہو سکتے ہیں. ریفارم دیکھیں, اس میں ایک تو یہ کہ پولیس کو اپنا انفارمیشن نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا, جتنی پولیس بڑھائی بھی دوسری جگہوں پر اتنی. ٹھیک ضیاء صاحب, لاسٹ ورڈ بیکاز وی آر ان لٹرلی لاسٹ منٹ. یہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں قونصل خانے پر ناکام حملہ پاکستان اور چین کے مابین ان غیر معمولی جو تجارتی معاہدوں کا رد عمل ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو جو پولیس حکام ہے وہ کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی ثبوت کی وجہ سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے, کوئی ان کے پاس انفارمیشن تھی وزیر اعظم کے پاس کہ انہوں نے ایسی ٹویٹ کی؟ نہیں, ایک چیز تو ہے کہ جو ہمارے یہاں جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے کافی چیزیں ہو رہی ہے. مطلب یہ جو پروجیکٹ ہے اس حوالے سے کافی لوگ کنسرن ہے, کافی ملیٹنٹس گروپ ہے وہ بڑا کنسرن ہے. دے آر ٹیک ان دا پاسٹ ان دا رورل سندھ, دے آر ٹیک